قیام اللیل اس سے افضل ہے. آپ تو بہت آسان ہو گیا تھا، تھیری کے لیے اٹھتے ہی ہیں آپ. نہیں 4 رکعت، 4 رکعت نہیں 8 رکعت، 4 رکعت پڑھ لیں آپ، 2 رکعت پڑھ لیں. اللہ کی بندے کو تو اللہ کو تو بس یہ ادا پسند ہے. اللہ ہمارے اعمال کے محتاج نہیں. اللہ تو بس یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے سے تعلق کتنا پیدا کر رہا ہے. اور اللہ نے تو فرما دیا کہ میرے بندے بہت دنیا کے در پہ گیا، ایک مرتبہ میرے پاس تو آ تو پھر میں تیری زندگی نہ بدل دوں تو پھر دیکھنا. لیکن ہم تو اللہ کے پاس جاتے نہیں. یہ موقع ملا ہوا ہے، یہ مواقع ہیں، ان مواقع سے فائدہ اٹھائیں. ایک اعلان سن لیں. کوئی سفیر سراج العلوم سے آئے ہیں شاید، فضیل دے گیا تھا، یہ وہ اعلان کر دیں گے. بہرحال میری طرف سے بھی سن لیں. محترم حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ. شہر بھیونڈی کا مشہور معروف ادارہ الجامعۃ الاسلام سراج العلوم انصار محلہ، جو کہ سالہ سال سے دینی خدمات انجام دے رہا ہے. امسال الحمدللہ جامعہ میں 600 طلباء مقیم ہیں. جامعہ کا سالانہ خرچ 2,37,00,000 روپے. امسال الحمدللہ 46 بچوں کی دستار بندی ہوئی ہے. لہذا تمام مسلمان کرام سے درخواست ہے کہ آپ حضرات جامعہ کا دل کھول کر تعاون فرمائیں. یہ مدارس کے سفیر کا آنا اور مدارس لے کے لوگ بیٹھنا، اب ان تمام سفیروں سے لے کر آپ بالکل بھی بزر نہ ہو اور بالکل مایوس نہ ہو. ان کو جتنا زیادہ ہو سکے آپ یہ جو دیں گے یہی. اور دینے میں ایک بات دھیان رکھ لیجیے، آپ نے اخلاص سے دیا ہے. لے جانے والے اگر اس کا غلط استعمال کر رہا ہے، اللہ انک علیم بذات الصدور، آپ کے دلوں کو، دینے والے کے دل کو بھی جانتا ہے اور لینے والے کے دل کو بھی جانتا ہے اور خرچ کرنے والے کے دل کو بھی جانتا ہے. تو آپ مدد فرمائیں. انہی مدارس کی وجہ سے یہ ممبر چمکتے نظر آ رہے ہیں. نماز جنازہ لوگ پڑھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. نماز جنازہ کے لیے حفاظ کو ڈھونڈتے ہیں، مؤذن کو ڈھونڈتے ہیں، امام کو ڈھونڈتے ہیں، غسل کرنے کے لیے امام کو ڈھونڈتے ہیں. یہ انہی مدارس کی برکات ہے. اللہ اس کو قائم اور دائم رکھے. آپ ان مدارس کی مدد فرماتے رہیں. وقف دارالعلوم دیوبند کی رسید ہر سال کی طرح ہر سال میرے پاس رہتی ہے. جو لوگ وقف دارالعلوم میں چندہ دینا چاہیں یہاں پہ آ کے امام صاحب کو دینے، میں ان کو لے کے رسید دے دوں گا. ابھی بھی ایک صاحب نے دیا ہے. وقف دارالعلوم کی رسید میرے پاس ہر سال رہتی ہے. جو اس میں دینا چاہیں اس میں بھی دے سکتے ہیں. اور اپنے علاقوں کے جو مدارس جن کو آپ جانتے ہیں اس کو دیں. یوٹیوب کے اندر آ رہا ہے. مہربانی کر کے ہمارے ان زکوٰۃ کی رقموں کو غیر مسلموں کو نہ دیں. زکوٰۃ کی رقم ہی ادا نہیں ہوگی، زکوٰۃ ہی ادا نہیں ہوگی، کیونکہ زکوٰۃ کی رقم سوائے مسلمان کے کسی کو نہیں دے سکتے. صدقہ کے معاملہ جو ہو وہ آپ دے سکتے، لیکن زکوٰۃ کی رقم کا معاملہ یہ احتیاط برتیں. اور سب سے بہترین مصارف ہے. آج ہی میں یوٹیوب پہ پڑھا تھا، ایک مفتی صاحب سے فتویٰ کیا کہ میری بہن جو ہے، میری بہن کے بچے ہیں میرے ساتھ رہتے ہیں اور میں ان کو سنبھالتا ہوں، ان کے بچوں کو بھی پڑھاتا ہوں، کیا میں زکوٰۃ دے سکتا ہوں؟ مفتی صاحب نے بڑا پیارا جواب دیا ہے کہ اس میں تو اپنی بہن کو زکوٰۃ دیں گے، اس میں 2 اجر ملے گا. ایک آپ کو کہ ایک تو زکوٰۃ دینے کا اجر اور دوسرا رحم دلی کرنے کا اور خاندان کے رشتہ داروں کے ساتھ موافقت کرنے کا بھی اجر ملے گا. تو اپنے خاندان میں معلومات کریں. دیکھیے یوٹیوب پہ چل رہا ہے، مدرسے کے خلاف باقاعدہ پروگرام چل رہا ہے کہ زکوٰۃ کی رقم نہ دیں گے. مدارس والے تو آ جاتے ہیں. آپ مدارس والوں کو دیکھیں کہ کون سے مدرسے چل رہے ہیں. آپ کے سامنے معاملہ چلتا ہے، دیکھیں آپ کیسا معاملہ چل رہا ہے. یہ ہر سال کے پروگرام اس پہ مدارس والے خرچہ اس چیزیں کرتے ہیں کہ وہ عوام کے سامنے جائیں کہ یہ دیکھ لیں 46 بچے فارغ ہوئے ہیں، جو پیسہ آپ دیے ہیں وہ مقصد میں لگا ہوا ہے کہ نہیں لگا. اب بہت سے مدارس سے 6 لاکھ 7 8 لاکھ خرچہ کر رہے ہیں، بھاڑے کے روم میں مدرسہ چلا رہے ہیں، چندہ کر رہے ہیں. ایک صاحب یہاں ممرہ میں ایک چند ہوا، میرے کو بمبئی سے فون آیا کہ یہ شاعر کو اس پروگرام میں کس نے بلایا تھا؟ میں نے کہا بھائی وہ مدرسے والوں نے بلایا تھا. اور وہاں وہ شاعر جو ایک نائٹ کا 55,000 روپے لیتا ہے اس کو بلایا گیا. ایسے مدرسوں سے آپ احتیاط برتیں. لیکن جو مدرسے جو 46 بچے تیار کر کے بھیج دیے مدرسے، عمرہ میں کتنے بڑے بڑے حفاظ بنتے ہیں، ایسے مدرسے چل رہے ہیں. آپ ان میں مدد فرمائیے. اور خاندان کے اندر جو لوگ ہیں ان کو دیکھیں کون ضرورت مند ہے، اس کو اس انداز سے کریے. زکوٰۃ نکال دیا تو آپ بھی پاک ہو گئے، آپ کا مال بھی پاک ہو جائے. دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کہنے والے نے کوئی غلط بات کہی ہے، کہنے والے کو ہدایت نصیب فرما، سننے والوں کو اللہ بچنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ کہنے والے نے تیری بات کہی ہے، تیرے نبی کی بات کہی ہے، اللہ والوں کی بات کہی ہے، صحابہ کی بات کہی ہے. اے اللہ کہنے والوں کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرما، سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ آپ نے تو امت پر یہ مبارک مہینہ سایہ افغن کیا تھا. اے اللہ ہم امت کی حیثیت سے اس کا فائدہ نہ اٹھا سکے. اے اللہ آپ رحم فرما دیجیے، کرم فرما دیجیے. اے اللہ ہمیں اب جو باقی دن بچے ہیں اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ آپ نے رحم و کرم سے بہت سارے حفاظ نے قرآن پاک سنایا ہے. اے اللہ قرآن پاک سنانے میں قصداً یا سہون کوئی غلطی ہو، اللہ ان حفاظ کرام کو معاف فرما اور ان کے پڑھنے کو قبول فرما لے اور ان کی اس حفظ کی حفاظت فرما
اور اللہ اسی انداز سے ان کو قرآن پاک کو سنانے کی توفیق نصیب فرما، جب تک ان کی حیات رہے وہ اس انداز سے سناتے رہے۔ اے اللہ یہ تیرے قرآن پاک کے پڑھنے اور سننے اور سنانے کی برکت ہے جو پوری دنیا کے اندر رحمت کا معاملہ چل رہا ہے۔ اے اللہ یہ کافر تو سمجھ رہے ہیں کہ ہم اسلام کو مٹا کے ختم ہو جائیں گے، ہم اسلام کو مٹا کر ہم اوسرکو ہو جائیں گے، لیکن اے اللہ تیرے نبی نے جو پیشین گوئی فرمائی ہے، اللہ اللہ والا کہنے والا جب تک اس دنیا میں ہے یہ دنیا باقی ہے، یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ اے اللہ ہمیں اللہ اللہ کہنے والوں میں شامل فرما، اے اللہ ہمیں علماء کی صحبت نصیب فرما، اللہ والوں کی صحبت نصیب فرما۔ اے اللہ سوائے اس کہنے اور سننے کے کوئی عمل ہمارے پاس نہیں ہے۔ اے اللہ اپنے رحم و کرم سے ہمیں نبی پاک صاحب جیسا عمل کی توفیق نصیب فرما، صحابہ جیسے عمل کی توفیق نصیب فرما، جن بندوں سے تو راضی ہو گیا ہے ان بندوں کے جیسے عمل کی توفیق نصیب فرما۔ خاص کر اللہ ہماری امت کے نوجوان طبقے کو ہدایت نصیب فرما، اللہ ان کو تقوی نصیب فرما، اللہ ان کی اس نوجوانی کو اپنے دین کے لیے قبول فرما، اس نوجوانی کو اپنی عبادت کے لیے قبول فرما، اس نوجوانی کو اللہ ان طاقتوں کو اپنے دین کے لیے اور اللہ اس دین کی اشاعت کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ اپنے رحم و کرم سے یہ اتنا بڑا مجمع ہے، گردن جھکی ہے، ہاتھ اٹھا ہوا ہے، اے اللہ اپنے مال لیا ہے، ہمیں آپ کے پاس جانا ہے اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، ہم حساب نہیں دے پائیں گے اللہ آپ کے سامنے اگر آپ کی رحمت ہم پر حاوی نہ ہوگی۔ اے اللہ کہاں آپ کی رحمت سمندر کے مانند، کہاں ہمارے گناہ خس کے برابر، سمندر کی لہر چلے ہماری گناہ کہاں چلے جائے، اور آپ نے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر رحم اور مغفرت کا فیصلہ ہی فرما دیا ہے، جبھی تو امت کو رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرمایا۔ اے اللہ اپنے رحم و کرم سے جب آپ نے اتنا رحم فرمایا کہ ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرمایا، آگے بڑھ کر اللہ ہم پر ایک رحم اور فرما دیجئے، اے اللہ موت سے پہلے پہلے ہماری مغفرت فرما دیجئے، اے اللہ قبر کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہماری قبر کو جنت کی کیاری بنانے والے اعمال کی توفیق نصیب فرما، ہماری قبر کو جہنم کے گڑھے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جو ہمارے بڑے جا چکے ہیں قبر پہ، اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کی قبر کی منزلوں کو آسان فرما، ان کی قبر کو جنت کی کیاری بنا، جہنم کے گڑھے سے اللہ حفاظت فرما، اور ہمارے پر یہ رحم فرما کہ ہمیں اپنی قبر کو جنت کی کیاری بنانے کی توفیق نصیب فرما، وہ اعمال کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا، ظالم ماں باپ کو رحم دل بنا، نافرمان بیوی کو فرما بردار بنا، ظالم شوہر کو فرما بردار بنا۔ اے اللہ اپنے رحم و کرم سے ہماری ان دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ تو ستار و غفار ہے، رحمان و رحیم ہے، کریم ہے، ہمیں جہنم میں جلانے کے بعد تیری خدائی میں کیا فرق آنے والا ہے؟ اے اللہ تو ہمیں جہنم میں ڈالنے والا نہیں ہے، لیکن ہم خود اپنے اعمال کی بنیاد پر جہنم کے گڑھوں میں جا کے گر رہے ہیں۔ اے اللہ تو ہماری حفاظت فرما لے، ہم کو جہنم میں گرنے سے روک لے۔ اے اللہ اپنے نبی کے طریقے پر عمل کی توفیق نصیب فرما، صحابہ کے طریقے پر عمل کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اتنا بڑا مجمع ہے، اس میں لکھپتی بھی ہوں گے، کروڑپتی بھی ہوں گے، جوان بھی ہوں گے، صحت مند بھی ہوں گے، سفید داڑھی والے بھی ہوں گے، سب کی گردنیں جھکی ہے، ہاتھ اٹھا ہوا ہے کہ اللہ سب سے بڑے اللہ اکبر کبیرہ آپ ہیں۔ اللہ آپ ہی نے نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ مالداروں کو پوری ایمانداری کے ساتھ زکوٰۃ کا حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما، اور زکوٰۃ لینے والوں کو صحیح مصارف پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ ہماری ان دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ آج مغفرت کا آخری دن ہے، نبی پاک صاحب کی کوئی امت باقی نہ بچے جس کی تو مغفرت نہ کر دے۔ اے اللہ تیری مغفرت کر دینے کے بعد امت کا بیڑا پار ہو جائے گا، تیری خدائی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اے اللہ تو ستار و غفار ہے، تیری ستاری اور غفاری تو مخلوق بھی مانتی ہے، چرند و پرند بھی جانتے ہیں۔ اے اللہ تو ہم پہ ستاری اور غفاری فرما دے۔ اے اللہ یہ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں، لوگ حافظ صاحب کہہ رہے ہیں، قاری صاحب کہہ رہے ہیں، یہ در پردہ ہماری تعریف نہیں ہے، اے اللہ تیری ستاری اور غفاری کی تعریف ہے۔ اللہ کی قسم ہے اللہ تو ہمارے عیبوں میں پردہ ڈالا ہوا ہے۔ لوگ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں، قاری صاحب کہہ رہے ہیں، ہمارے عیبوں کو کھول دے، دنیا ہم پہ تھوکے بھی نہیں، یہ تیری ستاری اور غفاری کا معاملہ۔ اے اللہ جب اتنا رحم فرمایا ہم پہ یہاں دنیا میں ستاری اور غفاری کروا کے حافظ صاحب کہلوا دیا، قاری صاحب کہلوا دیا، مولوی صاحب کہلوا دیا، کل میدان محشر برپا ہوگا وہاں بھی ستاری اور غفاری فرما لو، ہمارے نبی کے سامنے ہمیں رسوا ہونے سے بچا لینا۔
خلفاء راشدین کے سامنے رسوا ہونے سے بچا لینا، ہر باپ کو اس کے بیٹے کے سامنے رسوا ہونے سے بچا لینا، ہر بیوی کو اس کے شوہر کے سامنے رسوا ہونے سے بچا لینا، ہر شوہر کو اس کی بیوی کے سامنے رسوا ہونے سے بچا لینا، ہر شیخ کو اس کے مرید کے سامنے رسوا ہونے سے بچا لینا۔ اے اللہ ہوگا تو وہی جو آپ چاہیں گے۔ اے اللہ ہماری مغفرت فرما دیجئے، ہمارے والدین کی مغفرت فرما دیجئے، ہمارے رشتہ داروں کی مغفرت فرما دیجئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی مغفرت فرما دیجئے۔ اے اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت دنیا سے جا چکی ہے، قوم جنات سے ہو، قوم انسان سے ہو، ان سب کی مغفرت فرما دے، اور اللہ جو حیات ہیں قوم جنات سے ہوں، قوم انسان سے ہوں، ان کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما دے۔ ہماری یہ چھوٹی چھوٹی دعاؤں کو دنیا کے لیے امن، آخرت کے لیے نجات کا اسباب بنا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔